بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ فقہ ٹی وی کو کچھ ٹیکنیکل مشکلات درپیش ہیں، جس کی وجہ سے مسلسل ہم اپنی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ ان تمام دوستوں کا شکریہ کہ جنہوں نے فقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر رکھا ہے، اور جنہوں نے سبسکرائب کر رکھا ہے وہ اپنی توجہ پوری طرح اس فقہ ٹی وی کی طرف رکھیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد یہ سلسلہ مسلسل جاری ہو جائے گا۔ آج جو ویڈیو میں پیش کر رہا ہوں وہ کرنٹ افیئر پر ہے، یعنی بر صغیر کے سب سے بڑے ولی اللہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ عرس ہو رہا ہے، اس لیے ان پر یہ ویڈیو لائی جا رہی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سادات حسنی و حسینی میں سے ہیں۔ آپ کے والد سادات حسنیہ میں سے ہیں، امام حسن کے اولاد ہیں، اور آپ کی والدہ امام حسین کی اولاد سے ہیں۔ آپ حضرت زید بن حسن کی اولاد سے ہیں، اور آپ حضرت ابو الفضل خطری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ آپ ایک بڑے پائے کے عالم تھے، اور آپ نے بہت طویل عرصہ علوم دینیہ یا علوم مروجہ حاصل کرنے میں گزارا۔ جب آپ تصوف کے مراحل کو طے کر کے مرتبہ کاملیت پر پہنچ گئے تو آپ کے مرشد پاک نے آپ سے کہا کہ تم یہاں سے اٹھو اور ہندوستان جاؤ۔ چنانچہ آپ وہاں سے اٹھے اور ہندوستان تشریف لے آئے۔ اقبال نے کہا کہ سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر را حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا کہ حجویر کے سردار جو امت کے لیے مخدوم ہیں، ساری امتوں کے لیے، اور مخدوم مرکز او پیر سنجر را حرم، اور آپ کا مرکز آپ کا جو مزار ہے پیر سنجر، اس سے مراد خواجہ نعیم الدین چشتی ہیں، ان کے لیے حرم کی جگہ رکھتا ہے، کا مقام رکھتا ہے۔ پنجاب کی سرزمین آپ کے دم سے زندہ ہو گئی، اور ہماری صبح ان کے دم سے تابندہ ہو گئی۔ چنانچہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ رات کے وقت لاہور سے باہر پہنچے، اور اس وقت راوی آپ کے جہاں اس وقت آپ کا مزار ہے یہاں سے بہتا تھا، آپ راوی کے کنارے، یعنی باہر جو کنارہ تھا شہر کی طرف، وہاں پر آ کر بیٹھے، اور یا آر کے کنارے پر سے باہر یہاں بیٹھ گئے، کیونکہ دروازے شہر کے بند ہو گئے تھے، اس لیے آپ رات کو گھر اپنے شہر میں نہیں جا سکے۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک درویش خدا مست یہاں پر آ کر بیٹھا ہے۔ چیویں گوئیاں ہونے لگیں اور آہستہ آہستہ آپ کی بات پھیل گئی، لیکن بات ابھی پوری طرح پھیلی نہیں تھی۔ اس سلسلے میں یہاں پر ایک بہت بڑا مغالطہ دیا جاتا ہے۔ وہ مغالطہ یہ ہے کہ داتا صاحب جب یہاں آئے تو آپ کے پیر بھائی خواجہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے یہاں پر موجود تھے، اور ان کا جنازہ اٹھا اور آپ تشریف لائے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ داتا گنج بخش پڑھیں گے۔ ایسا بالکل غلط ہے، اور حکیم محمد موسیٰ امرتسری نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جو بایوگرافی لکھی ہے اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان 700 سعادات میں شامل ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ آئے تھے، اور خواجہ صاحب آپ کے بہت بعد آئے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ جی ان کے وہ پہلے یہاں موجود تھے میرا حسین زنجانی، یہ غلط ہے۔ لوگوں نے اپنے حلوے مانڈے کے لیے غلط روایات کو رواج دے رکھا ہے، اور وہاں وہ آج بھی اس پر اصرار کیے جاتے ہیں، اس جہالت پر کہ جی آپ پہلے آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ بہرحال داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے۔ اب اللہ والوں کا طریق یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کا ایسا طریقہ اختیار کرو کہ جس میں لوگ متوجہ بھی ہوں اور کسی کو ضرر و تکلیف بھی نہ ہو۔ چنانچہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے پاس سے ایک خاتون دودھ لے کے گزرتی تھی، اس سے آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ یہ دودھ مجھے دے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں یہ آپ کو نہیں دے سکتی، اس لیے یہ دودھ ہم ایک جوگی ہے جو کہ لاہور کا گورنر بھی تھا، اگر اس کو ہم نہ دیں تو ہمارے جانوروں کے تھنوں میں خون پڑ جاتا ہے، اور اس طرح ہمارے جانور بیکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اسے کہا کہ بھائی اللہ پر بھروسہ کرو، اور یہ
دودھ مجھے دے جاؤ۔ اللہ جانے مائی کے دل میں کیا بات آئی، یا اللہ تعالیٰ جل جلالہ لوگوں کی ہدایت کا اسباب پیدا کرنا چاہتا تھا، اس نے آپ کو دودھ پیش کر دیا، آپ نے وہ دودھ لے لیا۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ اس کے جانوروں کے تھنوں میں خون نہیں پڑا۔ یہ بات جب اس مائی نے دوسری خواتین سے کی تو رفتہ رفتہ یہ بات پورے اندرون شہر جو ورلڈ سٹی ہے اس کے اندر پھیل گئی کہ ایک بزرگ یہاں پر ایک فقیر اللہ کا بندہ آیا ہوا ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے۔ ایک مائی نے اس کو دودھ دیا اور وہ اس نے جوگی کو دودھ نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود اس کے جانوروں کے تھنوں میں خون نہیں آیا۔ اس طرح آپ کی طرف مخلوق خدا متوجہ ہو گئی اور آہستہ آہستہ اسلام کے تبلیغ کا سلسلہ چل نکلا۔ جہاں پر آپ آ کر بیٹھے تھے یہیں پر ہی آپ کا مزار بھی بنا، اور یہاں پر آپ کی مسجد بھی تھی جو پہلے شہید کر دی گئی تھی، اور نئی مسجد اس کے اندر نئی مسجد میں وہ شامل کر دی گئی ہے۔ آپ ایک بڑے با کمال ولی اللہ بھی تھے اور با کمال عالم تھے۔ آپ کے متعلق مشہور بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک عالم دین آپ کے سے مرید ہونے کے لیے تشریف لائے، اور یہ کہ وہ 1 سال تک ان کے ساتھ رہے۔ سال میں انہوں نے ان کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ ان کا خیال تھا کہ کرامت میں دیکھوں گا تو پھر میں یعنی آپ کی بیعت کروں گا۔ جب سال تک کوئی کرامت نہ دیکھی واپس آنے لگے تو آپ نے پوچھا کہ مولانا آپ کیسے آئے تھے اور کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے آیا اس لیے تھا اور واپس اس لیے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا یہ بتائیں کہ آپ تو عالم دین ہیں، آپ نے اس سارے 1 سال کے عرصے میں علی حجویری کا کوئی قدم رسول اللہ کے قدم سے نکلا ہوا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامت، کے دین پر استقامت یہ کرامت سے بڑی بات ہے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جب اس جوگی کے ہلے مہلے بند ہو گئے ان کی وجہ سے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے مقابلے کے لیے آ گیا۔ کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، مقابلے کے لیے آ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بڑے کوئی صاحب کمال ہو، اپنا کوئی کمال دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ تم کمال دکھاؤ، تم بھی کہتے ہو، تمہیں بھی کہا جاتا ہے کہ تم بھی صاحب کمال ہو۔ تو ہوا میں اڑنے لگا، اور روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنی جوتی بھیجی کہ جاؤ اس کو نیچے اتار کے لاؤ۔ یہ جوتی گئی اور دونوں طرف اس کے سر میں جوتیاں لگتی ہوئی اس کو اتار کر آپ کے قدموں میں لا کے ڈالا، اور اس طرح وہ آپ نہ صرف مسلمان ہو گیا بلکہ آپ کا مرید اور آپ کا خلیفہ اول، یعنی جس کو شیخ ہندی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی قبر آج بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس ہے۔ اس طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں پہلے وہ شخص تھے، پہلے نہیں بلکہ دوسرے شخص ہیں کہ جو تشریف لائے، مگر اس سے پہلے صاحب مشارق الانوار جو سید اسماعیل بخاری کے نام سے جن کا موسوم ہے اور جن کا مزار ہال روڈ پر ہے، وہ یہاں تشریف لائے تھے، لیکن ان کے آنے سے لاہور پہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوا۔ لیکن جب یہ رائے راجو جو یہاں کا گورنر بھی تھا اور جوگی تھا، یہاں کا مذہبی پیشوا تھا، جب وہ مسلمان ہوا تو سارا لاہور ہی مسلمان ہو گیا۔ اب تو لاہور کی حالت ہے کہ اس کو داتا کی نگری کہا جاتا ہے، اور اگر یہ دیکھنا ہو کہ واقعی داتا کی نگری ہے تو اس کے لیے عرس کے موقعوں پر آپ دیکھیں کہ ہر طرف سے اللہ کے مخلوق لاہور کے باشندے ناچتے گاتے ہوئے چادریں لے کر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزار پر آتے ہیں۔ آپ نے وہ جو دودھ لیا تھا اس مائی سے، اس کرامت کی یادگار کے طور پہ آج بھی آپ کے مزار پر دودھ کی سبیل لگتی ہے، اور پورے پنجاب سے گجر برادری کے لوگ خالص دودھ لے کر یہاں آتے ہیں، اور کہیں 2-3 دن تک یہ خالص دودھ لوگوں کو پلایا جاتا ہے۔ آپ کی علم و فضل پر آپ کی کتاب کشف المحجوب ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ کتاب اصل میں تصوف کے متعلق، لیکن اس میں تمام اسلامی احکامات کے جو رموز ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور اس طریقہ سے آپ نے اس کتاب میں تمام جو فلسفہ ہے عبادات کا اسلام کا اس سے باز کی ہے۔ اور آپ کی یہ کتاب اتنی مقبول عام ہے کہ آج بھی تو اس جیسی مقبول کتاب تصوف میں کوئی نہیں ہے۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء کا یہ کہنا ہے اگر کسی کو مرشد نہ ملتا ہو تو داتا گنج علی حجویری کی کشف المحجوب پڑھ لے، اس کو مرشد کا کام دے گی۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہر سال
یہ مختلف دنوں میں آتا ہے، مختلف تاریخوں میں، لیکن سفر کی 18، 19 اور 20 یقیناً ہوتی ہے، جس میں کہ آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ محکمہ اوقاف کے پاس یہ دربار ہے اور اس پہ خطیر رقم محکمہ بھی خرچ کرتا ہے، اور آپ کے عقیدت مند تو بے حساب رقم خرچ کرتے ہیں، اور 3 دن تک ایک میلے کا سما ہوتا ہے وہاں پر، جہاں پر کھوئے سے کھویا چل رہا ہوتا ہے۔ اس طرح یہاں پر بے شمار لوگ آتے ہیں، وہ آ کے دعائیں کرتے ہیں، بے شمار وہ لوگ آتے ہیں جو بھوکے ہوتے ہیں، وہ آ کے کھانا کھاتے ہیں، بے شمار وہ لوگ ہیں کہ جو کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دست دعا ہوتے ہیں، اور اس بزرگ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ حل کر دیا ہوتا ہے، تو وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک عظیم الشان تقریب ہوتی ہے کہ اس میں علماء کرام بھی شامل ہوتے ہیں، خطبات ہوتے ہیں اور قوالیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ باقاعدہ لنگر سرکاری طور پر بھی تقسیم کیا جاتا ہے اور لوگوں کی طرف سے بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہم مناتے ہیں۔ عرس کے بارے میں بڑی غلط فہمی لوگ پھیلاتے ہیں کہ جی عرس جو ہیں یہ تو ایسے فضول حرکتیں ہیں اور یہ بدعت ہیں اور یہ فلان ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عرس جو ہے یہ ایک حدیث سے کے لفظ سے ماخوذ ہے۔ حدیث ہے کہ جب کوئی مومن پہلی دفعہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے قبر میں، اور وہ منکر نکیر کے سوالات میں جوابات دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور تو اس وقت اسے کہا جاتا ہے نم کا نامت العروس، اس طرح سو جاؤ جیسے کہ دلہن سوتی ہے۔ تو چونکہ اللہ کے بندوں کو ایک نہایت ہی سکون کی نیند میسر آ جاتی ہے، اس دن ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو ان بندوں میں شامل ہیں جنہیں کہا جاتا ہے نم کا نامت العروس۔ اس لیے ہم ان بندوں کے بارے میں ان کے اس آرام کی نیند جو اللہ نے ان کو عطا کیا اس کی یادگار بناتے ہیں ہر سال، اس کو ہم عرس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عرس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ دور دراز کے لوگ یہاں پر چل کے آتے ہیں، غربا مساکین، اور مساکین کو یہاں سے کھانا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو مساکین کا کھانا بہت زیادہ ان کو دینا بہت زیادہ پسند ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ چنانچہ سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا کہ تاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما ولا تحاضون ولا طعام المسکین، تو مسکین کا کھانا کھلانے پر لوگوں کو متوجہ نہیں کرتے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، وہ شخص کو نہیں دیکھا تم نے کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو یتیم کو جھڑکتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی طرف لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے۔ چنانچہ ان بے شمار مساکین کو یہاں پر کھانا میسر آتا ہے ان دنوں میں، اور بے وافر مقدار میں میسر آتا ہے، حتیٰ کہ سارے سال کے اگر کسی کو بھوک نہ مٹی ہو تو وہ ان دنوں میں مٹ جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبور کی زیارت کیا کرو، کہ یہ موت کو یاد دلاتی ہیں اور دلوں کو نرم کرتی ہے۔ اور جب اس قسم کے اولیاء جن کی قبریں آج بھی زندہ ہیں، جب ان کی قبروں کی زیارت کے لوگ آتے ہیں تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے، دو چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ موت سے مفر نہیں، ہم کیوں نہ اپنی اگلی زندگی کو اچھا کریں جیسے کہ ان بزرگوں نے کی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی جو دنیا سے جانے کے بعد زندگی ہے، جس کو کہ ہم حیات بعد الموت کہہ سکتے ہیں، وہ دیکھنے میں ملتی ہے، اور اس طرح لوگوں کو ان بزرگوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے مضبوط سے مضبوط تر ہونے کا ایک احساس بھی ہوتا ہے، اور اس طرح وہ لوگ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور ان بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے کہ بزرگوں کے مزارات پر جو کچھ کئی فضولیات ہوتی ہیں، تو چونکہ میرا تعلق خود محکمہ اوقاف سے تھا، ہم پوری طرح باقاعدہ لکھ کر ہر جگہ ہم نے تختی لگائی ہوتی تھی کہ یہ حرکات کرنا منع ہے شرعاً، لیکن اس کے باوجود اگر لوگ کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری نہ تو علماء اہل سنت پر ہے، نہ ہی محکمہ اوقاف پر ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے شخص پر، یہ خود ان لوگوں کی اپنی جہالت ہے جس کے وہ خود جواب دہ ہیں اللہ کے سامنے۔ اس طرح ہم داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک دن ہے وہ مناتے ہیں، اور لاہور ایک میلے کا سما ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بزرگ ہستی کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔